السلام علیکم. پروگرام براس ٹیکس کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ہنا معراج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید صاحب. آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے گلوبل اکنامک ٹیررزم اور اسی پروگرام کا آج دوسرا ایڈیشن پیش کرنے جا رہے ہیں. پچھلی بار ہم نے اختتام کیا تھا اپنے پروگرام کا اس بات پر وی ڈسکس دی اوریجن آف پیپر منی, اس کی شروعات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. وداؤٹ فردر اڈو میں حوالے کروں گی زید صاحب کے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں سمرائز کر دیں پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی اور اس سے آگے کنٹینیو کریں. جی زید صاحب. جی ہنا, دیکھیے پچھلی دفعہ جو ہم نے کانسیپٹ ڈسکس کیے تھے وہ غیر معمولی کانسیپٹس تھے. یعنی ہماری قوم نے پہلی دفعہ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ گلوبل کنسپریسی, یہ ایک گلوبل ڈومینیشن کی جو سازش ہے جو زائنسٹ نے اور جیونٹ نے اور فری میسنز نے بنائی پچھلے 200-300 سال میں, جس کا پرٹیکولرلی جس کو انہوں نے ایکسلریٹ کیا اس دنیا پر اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے, اس کا ایک ناپاک چہرہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا. یہ اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے جائیں تھوڑا سا ہم آپ کو بات یہ واضح کر دیں کہ ہم اس پر اتنا ایمفسائز کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے آج دنیا میں تمام انسانیت کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے, جو دکھ پہنچ رہا ہے, جو قحط نازل ہو رہا ہے, جو فوڈ شارٹیجز ہیں, جو فیول سپلائز کی کمی محسوس ہو رہی ہے, جو گلوبل وارمنگ ہے, جو اوشنز پولوٹ ہو رہے ہیں, جو آئس ایج کی بات ہو رہی ہے, جو اوزون ڈیمیج ہوئی ہے, جو سمندر پولوٹ ہو گئے ہیں, جو سمندر مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں سمندر سے اوور فشنگ کی وجہ سے, یہ جتنے بڑے بڑے ہولناک فسادات ہیں جو اللہ کی زمین میں فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہے, ان سب کے پیچھے ایک وجہ ہے, وہ ربا کا کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم جس میں سود یا ربا جس کی بنیاد ہے, اور جس سارے نظام کو چلانے والے چند زائنسٹ یہودی ہیں. یہ اتنی خوفناک اور اتنی بڑی بات ہے کہ اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم تیز نہیں جائیں گے. وی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کانسیپٹس ہیں کیا, کہ پوری دنیا کو آج تباہی کے دہانے پہ یہ لے کر آ گئے ہیں مغضوب علیہ, ایسے لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے. اور ان لوگوں کوئی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ہم آج اس سے پہلے پچھلی دفعہ ہم نے پیپر کرنسی, جیسے آپ نے کہا پیپر کرنسی کے اوریجن کو, کس طرح پیپر کرنسیز کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور الٹیمیٹلی لوگوں کا سونا غائب کیا, فیڈرل ریزرو بینک بنایا, پیپر کرنسی جاری کی, اس کے بعد برٹن ووڈ ایگریمنٹ, سیکنڈ ورلڈ وار, اور اس کے بعد وہاں پہ ہم رکے تھے جا کے. آج ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے بلکہ ہم اس سے کئی ہزار سال پیچھے جائیں گے. ہم ریٹروسپیکٹ میں بات کر رہے ہیں آج. بالکل, ہم اس کو آج تاریخی پس منظر میں, قرآنک پس منظر میں, تاریخ سے واقعات کہ قرآن نے وہ واقعات کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں, حتیٰ کہ جو انجیل میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے ریفرنسز دینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہودیوں نے عیسائی دنیا پر غلبہ پا لیا. دیکھیے بنیادی طور پر یہ جوڈو کرسچن سیولائزیشن کہلا رہی ہے آج کل. بنیادی طور پر ان کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں زائنسٹ کے وہ عیسائی دنیا کے بیچ میں ہیں, اور عیسائیوں اور یہودیوں کی تو ہمیشہ لڑائی تھی. عیسائی دنیا نے تو ہمیشہ یہودیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہے, انکویزیشنز ہوئی ہیں, ان کو نکالا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے, ان سے نفرت کرتے آئے ہیں تاریخی طور پر. تو یہ آج کیسے یہ کھیل اچیو کر لیا انہوں نے, ہاؤ ڈیڈ جیوز مینیج ٹو ڈو دس. اب اس بات کو آج ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں گے تو تھوڑا سا جو ہمارا پروسپیکٹو ہوگا وہ ہسٹوریکل بھی ہے, فلسافیکل بھی ہے, قرآنک بھی ہے اور قرآنک بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ پہنچیں گے اس ماڈرن اکنامک سسٹم کی طرف, اور پھر once we cover this we will go forward from 1945 کہ اس کے بعد کیا. Now that we're discussing a theological point of view, so let's start with the Quranic views on Jews. Let's shed some light on this. دیکھیے 2-3 باتیں یاد رکھیے گا. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کا وہ اسپیکٹ جو یہودیوں کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا ہے, ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانا چاہیں گے. قرآن نے پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا اور بڑی خوبصورت ڈائنامکس ہیں اس قصے کی, جس کا براہ راست تعلق آج کے ماڈرن اکنامک سسٹم سے ہے. انبیاء کے ذریعے جو مثالیں اللہ نے ہمیں سمجھائی ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, ان میں بہت پروفاؤنڈ وزڈم ہے. اس لیے کہ آج کے دور میں اگر ہم ان سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر مار کھائیں گے, پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے قصے کو ہم چھوٹا کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور عزیز مصر اور مصر کا بادشاہ ان سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں, آپ آئیے اور میری حکومت میں شامل ہو جائیے.
تو یوسف علیہ السلام اس سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تم خزائن الارض دے دو، یعنی زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو. دوسرے لفظوں میں فائنانس منسٹری کی پوسٹ مانگی انہوں نے. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے زمین کے جتنے بھی منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ منرلز اینڈ نیچرل ریسورسز انہوں نے مانگی، کیونکہ زمین کے خزانے یہی ہوتے ہیں. اور انہوں نے جو آرگومنٹ دی بادشاہ کو وہ یہ دی کہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. دیکھیے دو بہت فنڈامنٹل کوالٹیز ہیں اس شخص کی جو اپنی قوم کے فائنانسز مینج کرتا ہے. یعنی اس کو علیم بھی ہونا ضروری ہے، مطلب ہی شوڈ بی وائز مین، اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ اکنامک سسٹم مینج کیسے کرنا ہے، منی سپلائی کنٹرول کیسے کرنی ہے. دوسرا اس کو حفیظ ہونا ضروری ہے کہ وہ حفاظت کرے، خیانت نہ کرے. اگر کسی شخص کو اتنی طاقت دے دی جائے کہ وہ ملک کے فائنانسز اور اکنامک سسٹم کنٹرول کرے، منی سپلائی کنٹرول کرے، تو وہ پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو اس سے پہلے ایک اسپرچول انٹیلیجنس مل چکی تھی. وہ جو خواب کا قصہ ہے سارا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ 7 سال کہ فراوانی ہوگی گندم کی، غلے کی، اور اس کے بعد 7 سال کا قحط آئے گا. ایک کرائسس ایٹ ہینڈ تھا. دیکھیے ہم نے پچھلے پروگرام کیے تھے اپنے اسپرچول ڈائمینشنز کے، اس میں اسپرچول انٹیلیجنس کا ایسپیکٹ بھی شامل ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک اسپرچول انٹیلیجنس ملی. اس کے بعد اللہ نے ان کو ظاہری دنیا میں موقع یہ دیا کہ آپ اس دنیا کے فائنینشیل کنٹرول، فائنینشیل مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. اور یوسف علیہ السلام نے چوز کیا کہ مجھے فائنینشیل مینجمنٹ دی جائے. اور اس کے بعد آپ نے جو فائنینشیل کنٹرول کیا، جو آپ نے ایگریکلچر پالیسی بنائی، جو آپ نے فائنینشیل پالیسی بنائی، جو آپ نے منی سپلائی کنٹرول کی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مصر میں جو 7 سال پہلے آئے اس میں اتنی غلے کی فراوانی ہوئی، اتنے پراسپرس ہو گئے اس منی سپلائی کو پراپرلی مینج کرنے کی وجہ سے کہ جب قحط کے 7 سال آئے تو پورے خطے کو، پورے ریجن کو مصر غلہ تقسیم کر رہا تھا. یعنی فوڈ سپلائی واز سیکیور، پراسپیرٹی واز فینٹاسٹک. آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے تھے مصر سے غلہ لینے کے لیے. اور مشہور یہی تھا کہ مصر کا بادشاہ، یعنی عزیز مصر کے بعد ظاہراً تو عزیز مصر وہاں پہ دوسرا تھا، لیکن ایکچوئل اتھارٹی جو لا تھا عزیز مصر کا تھا، لیکن فائنینشیل مینجمنٹ، فائنینشیل کنٹرول اینڈ ایبسولوٹ پاور یوسف علیہ السلام کی تھی. اور وہاں مشہور یہی تھا کہ مصر میں ایک نیک سربراہ ہے، نیک بادشاہ ہے کہ جو لوگوں کو، ایک نیک حاکم ہے کہ جو لوگوں کو غلہ دیتا ہے. جبھی تو ان کے بھائی کنعان سے چل کر آئے اور غلہ انہوں نے ریسیو کیا. دیکھیے یہاں پہ ایک فنڈامنٹل ایشو سمجھ لیجئے گا، اس واقعے کو قرآن نے کیوں ذکر کیا ہے. بات یہی ہے کہ اسی وزڈم کے ایگزیکٹلی اپوزٹ زائنسٹ اور جیوز کام کرتے ہیں. روس چائلڈ ایک بہت مشہور بینکنگ جوئش فیملی ہے، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے.